بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان خان آسی اٹک ادبی دنیا میں ایک نوجوان شخصیت ہیں اور بہت زبردست انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ غالباً ان کی پہلی کتاب ہے، لیکن اس میں اس نوجوان شخص نے اپنے فن اور اپنے علم اور اپنی اچھی شاعری کا بڑا خوبصورت اظہار کیا ہے۔ ارسلان خان آسی نے اپنی اس کتاب کو جن کی نظر کیا ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہیں، جناب پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، ان کی نظر آپ نے کیا ہے۔ اس کتاب پر نجف رضا شیرازی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ارسلان خان آسی آپ ملیں گے تو بڑی میٹھی اور بڑی خوبصورت شخصیت ہیں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنی علمی طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ علمی طاقت ہونے کے باوجود، شاعری اور ادبی طاقت ہونے کے باوجود نرم مزاجی اور خوبصورت گفتگو آپ کا خاصہ ہے۔ شب ہجر یہ آپ کی کتاب ہے، شب ہجر۔ اس میں غزل بھی ہے، نعت شریف بھی ہے، نظم بھی ہے، اور اس میں باقی بھی انہوں نے اپنی علمی طاقت کا خوب اظہار کیا ہے۔ ارسلان خان آسی کی اس کاوش کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں اٹک ادبی دنیا کے اوریجنل خدمتگار سارے کے سارے یہ امید رکھتے ہیں کہ ارسلان خان آسی آپ اپنی اس کاوش کو جاری رکھیں گے۔ ارسلان خان آسی کی کتاب پر بات کرنے کے لیے میرے پاس علمی دنیا اٹک کی ادبی دنیا کی بہت اچھی شخصیت جناب حبدار قائم صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں گزارش کروں گا حبدار قائم صاحب سے ہمارے اس نوجوان بچے کو، نوجوان بھائی کو ذرا حوصلہ دیں اور اس پر بات کریں۔ شب ہجر ارسلان آسی صاحب کا پہلا شعری مجموعہ ہے، جس کو پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ارسلان احمد اس مٹی سے بنا ہوا ہے جو کہ محبت میں گندی ہوئی ہے، جو محبت کی مٹی ہے، جو محبت اور پیار جہاں سے ایسی قد آور علمی شخصیات نے جنم لیا ہے کہ پوری دنیا ان کی ادب پروری اور ان کے اشعار اور ان کی شخصیات کو جانتی ہے۔ ارسلان آسی کا یہ پہلا شعری مجموعہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، اس میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی شخصیت اور ان کی اہل بیت کا ذکر وافر مقدار میں ملا ہے، جس کے لیے میں ارسلان احمد آسی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی شاعری کے اوپر اتنی بات کروں گا کہ ان کی شاعری بھی سلاست، بلاغت اور فصاحت سے بھرپور ہے۔ وہ بھی انتہائی شستہ لہجے میں بات کرتے ہیں، خوبصورت بیروں کو انہوں نے انتخاب کیا ہے اور بہت اچھی کتاب انہوں نے شائع کی ہے۔ اٹک کے ادبی حلقوں نے انہیں اپریسیشن پیش کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے اور ان کی اس کاوش کو سراہا ہے۔ میں جناب طاہر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی محبتوں میں مجھے بھی یاد رکھا اور اس پر اظہار خیال کے لیے دعوت فکر دی اور دعوت کلام دیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً میں طاہر صاحب کی یہ خصوصیت بتاتے ہوئے یہ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جو کتاب بھی ان کو دی ہے انہوں نے الماری میں نہیں رکھی ہے، اس کو پڑھا ہے، اس پر اپنی رائے دی ہے اور سوشل میڈیا جو کہ انتہائی طاقتور میڈیا ہے اس پر اس کو لگایا ہے اور شاعر کا تعارف بھی پیش کیا ہے اور اس کے متعلق اپنی جو خوبصورت رائے ہے انہوں نے پیش کی ہے۔ تو اس اقدام پر طاہر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، وہ ایسا کام کرتے رہیں اور ادب پروری ان کا ویسی خاصہ ہے، تو بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔